کہ آج ہمارا اڈا، ہمارا رہنا، ہمارا کھیلنا، ہمارا سہنا، ہماری زندگی کا ہر مرحلہ کس طریقے سے گزر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، جس نبی کی امت میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہونے کے لیے، جنم لینے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وقت کا نبی نہ بنا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ ہمارا مقام کتنا اونچا، کتنا بلند ہے، لیکن آج مسلمان دنیا کی رنگوں میں آ کر، دنیا کی عیش و عشرت میں آ کر اللہ کے احکام کو بھولا بیٹھا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو، ہر نبی کی قوم کو اللہ نے نماز کا حکم دیا، اور ہم پر اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا۔ اگر ہم پر نماز فرض ہے، علماء فرماتے ہیں تو نماز آپ پابندی کے ساتھ، وقت کے ساتھ ادا کرو۔ اگر آپ وقت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو کل حشر کا میدان میں اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال فرمائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے طاقت، میں نے تجھے عمر، میں نے تجھے سہولت، ہر چیز کا دیا تھا، تو نے میرے لیے نماز دنیا میں پڑھا یا نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جب یہ سوال کر لیں گے امت سے، لوگوں سے، حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا قدم ایک پل بھی ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا ان سوالوں کا جواب وہ نہ دے دے۔ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ آج مسلمان بازار کو اپنی زینت بنائے وہ بیٹھا ہے۔ آج مسلمان اپنے زندگی کو چغل خوری و غیبت میں گزارنے کی زینت بنا لے بیٹھا ہے۔ آج مسلمان دوسروں کی غیبت کرنے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج مسلمان نماز سے دور ہے۔ مسجد آج ویران پڑی ہوئی ہے۔ ہر مسجد سے مؤذن یہ اعلان دے رہا ہے، یہ صدائیں لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نماز کے لیے آ جاؤ۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ مسجد آج ویران پڑی ہوئی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں موبائل میں لگی ہوئی ہیں، ہمارے بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ آج کا ماحول وہ نہیں ہے، بلکہ آج کا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل کے ذریعے سے ان کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، ان کو برباد کر رہے ہیں۔ ان بچے کا ذمہ دار آپ ماں باپ ہیں، اور جن گھروں میں ٹی وی و موبائل کے ذریعے سے اپنے زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اذان تو 5 وقت کی ہم سن رہے ہیں، ہر مسجد سے صدائیں آ رہی ہے کہ اب نماز کا وقت ہوگا یا نماز پڑھ لو، اللہ کا حکم ہے۔ لوگ چائے دکانوں میں، بازاروں میں، ٹی وی دیکھنے میں، موبائل میں مصروف ہیں۔ کسی بات کو سے فکر نہیں ہے کہ کل حشر کا میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کریں گے کہ زندگی، دولت، شہرت، عزت، ان تمام چیز جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا حساب تمہیں کل حشر کے میدان میں دینا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ دین سے خارج ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بسا اوقات نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، آج اپنے آپ کو مسلمان بنا کر زندگی گزارنے والے، اندازہ لگاؤ اس حدیث سے تمہارے اندر کیا آنا چاہیے۔ میں ان عورت، ان کی ماں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس حدیث سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا تمہاری زندگی قیمتی نہیں ہے؟ کیا تمہارا وقت،
قیمت والا وقت نہیں ہے. ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں. آپ کا ہر منٹ، ہر وقت اللہ کے پاس حساب دینے کے برابر ہے. ہر وقت آپ کا جو زندگی گزر رہا ہے اللہ شریعت کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرنی چاہیے. افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر کہ مسجد آج بڑی شاندار اور خوبصورت بنا رہے ہیں، لیکن نمازی خوبصورت نہیں ہے، لیکن نمازی پابند کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہماری عورتیں پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو چکی ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان ماں بہنوں سے، ان مرد حضرات سے کہ آپ بغیر نماز کے کس طریقے سے جنت میں جاؤ گے؟ نماز تو دین کا ستون ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے زندگی میں نماز ہے باقی اس کا ہر اعمال اچھے ہو جائیں گے. اگر نماز نہیں ہے تمام اعمال جو ہے اس کے خراب نکلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم اپنی نبی سے امت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، جنم لیے. کہاں گئی تمہاری خوش قسمتی؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ تکلیف دے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے، تمہارے گھر میں جو قرآن موجود ہے طاقوں میں، تمہارے گھر میں جو جانواز موجود ہے گھروں میں، وہ جانواز و قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، اس میں جو دھول جمع ہوا ہے وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں کتنے دنوں سے اس قرآن پاک کو کھولی نہیں ہے. وہ جانواز گواہی دے رہا ہے کہ میری ماں اور بہنیں کتنے دنوں سے جانواز کو کھولے نہیں ہے. کیا منہ دکھاؤ گے حشر کے میدان میں؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا خوف نہیں ہے؟ ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہے. اتنا خطرناک ماحول آج کا بنا ہوا ہے کہ لوگ، ہمارے عورتیں گھر گھر میں چغلی و غیبت، دوسرے کی برائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کیا فائدہ ہے تمہیں چغلی و غیبت سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے کی برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تمہیں اللہ کے نبی کے بات پر یقین نہیں ہے کیا؟ تمہیں اللہ کے حکم پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ارے تم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو، تم تو ایمان والے ہو. بڑی افسوس ہوتی ہے یہ کون سا وقت آ گیا ہے کہ ہماری ماں بہنیں نماز کو چھوڑ کر موبائل میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، نماز کو چھوڑ کر دنیاوی باتوں میں مشغول رہ رہی ہے، نماز کو چھوڑ کر لا یعنی باتوں میں اپنا وقت کو صرف کر رہی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچے کی زندگی ہم موبائل کے ذریعے سے خراب کر رہے ہیں. آج ہمارا بچہ موبائل کے ذریعے سے برباد ہو رہا ہے. اس موبائل نے ایسی گیم نکالی ہے جسے پب جی و فری فائر نہ جانے کیسے کیسے گیموں کے نام کہتے ہیں. ہمارے بچے اس میں برباد ہو رہے ہیں، ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے. اس کے ذمہ دار آپ ماں باپ ہیں. اللہ آپ سے یہ سوال کرے گا حشر کے میدان میں کہ میں نے آپ کا اولاد دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اس کی زندگی کو دنیاوی کاموں میں خراب کریں، گیموں میں خراب کریں، موبائل دے کر اس کی زندگی تباہ و برباد کریں. کیا جواب دیں گے؟ آج کا ماحول یہود و نصاروں کے جیسے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس طریقے سے کٹنگ کر رہے ہیں بال کے جو یہود و نصارے کے متشابہ لگتے ہیں. کسی نے کہا ہے شریعت کو آپ بھولے بیٹھے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز انسان کو ہر برائی سے روک دیتی ہے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کا حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، ایک شخص ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رات کو چوری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب نماز اس برائی سے اس کو روک دے گی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے، رک سکتا ہے۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کیسے بچیں گے، کیسے رکیں گے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں، اپنے زندگی کو بنا لو، کیونکہ تمہاری ہر زندگی، تمہارا ہر ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے ہے کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ تمہارا ہر وقت جو ہے اللہ کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزرنا چاہیے۔ ایک واقعہ بڑی عبرتناک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ جب زنا ہو گیا، بچہ جب پیدا ہوا، جنم ہوا بچے کا، تو میں بچے کو میں نے قتل کر دیا، گلا دبا کر گھونٹ کر مار دیا۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہنے لگے اتنا بڑا جرم کی ہے تو نے کہ تیرا کوئی راستہ نہیں ہے، جا تو چلی جا، کوئی راستہ نہیں، کوئی دربار نہیں ہے کہ تیری معافی ہو جائے۔ سلام ناراض ہو گئے، ہو جانے کے بعد اس عورت سے کہنے لگے اے عورت تیرا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی در ایسا نہیں ہے کہ تیری مغفرت ہو جائے۔ لیکن وہ عورت دل ہی دل میں اللہ سے یہ معافی مانگ لی، دل ہی دل میں اللہ کے حضور یہ دعائیں مانگ لی، اللہ تبارک و تعالی کوئی راستہ نہیں ہے تو مجھے کون بچائے گا، میری گناہ کو کون معاف کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جبریل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آ کر کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے تمہارے پاس مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تم بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کس چیز کا نام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلاں فلاں کا نام لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہنے لگے کہ نہیں، سب سے بڑا گنہگار جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام، زانی، وہ قاتل سے بڑھ کر سب سے بڑا گنہگار وہ انسان ہے، وہ آدمی ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ زانی اور قاتل سے بڑھ کر سب سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے عورتوں سے، ان مردوں سے، نوجوان سے، بوڑھے سے، ہر ایک سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا پتا چلتا ہے ارے تم زنا کر لو، قتل کر دو، اتنا بڑے مجرم نہیں ہو جتنا بڑا مجرم تو نماز چھوڑنے پر ہو جاؤ۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، مٹ گیا اللہ کا خوف۔ کیوں مٹا؟ کیوں اللہ کی خوف، اس لیے اللہ کا خوف مٹ گیا، ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، شکایت لے کر آئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ عمر میں کٹورے میں تیل لے کر جا رہی تھی، ٹھوکر لگا، میں گر گئی، گر جانے کے بعد ہاتھ سے میرا وہ کٹورا گر گیا، پیالہ گر گیا، گر جانے کے بعد وہ تیل جو ہے زمین میں گرا، زمین نے تیل کو پی لیا۔ یہ شکایت ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے زمین کی ایک خاصیت ہے کہ آپ تیل ڈالیں یا پانی ڈالیں، اس کی خاصیت یہ کہ چوس لیتی ہے۔ وہ بڑی عجیب ماجرا آ کر، عجیب واقعہ آ کر بیان کرتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو پاس، اور کہتی ہے عمر رضی اللہ عنہ آپ زمین کو کہیں کہ میرا تیل وہ واپس کر دے، اور کہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاغذ کے ٹکڑے میں کچھ لکھ کر دے دیے، کاغذ کے ٹکڑے میں
کچھ لکھ کر دے دیے. دے دینے کے بعد اس بڑی اماں سے کہنے لگے اے امی جان جاؤ اس کاغذ کو لے کر اس جگہ پہ رکھ دو جہاں تمہارا تیل گرا ہے. وہ بڑی اماں جاتی ہے اور اس کاغذ کو لے کر اس جگہ پہ رکھ دیتی ہے جہاں تیل گرا تھا. رکھ دینے کے بعد لوگ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ زمین فوراً لرزنے لگی, زلزلہ آ گیا. زمین نے اپنا سینہ پھاڑ دیا. پھاڑ دینے کے بعد تیل کو واپس کر دیا. تیل کو واپس کر دیا. کر دینے کے بعد یہ ماجرا لوگ دیکھ لینے کے بعد حیرت ہو گئے, حیرت میں پڑ گئے, حیران ہو گئے یہ ماجرا کیسا ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے اس کاغذ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ لکھ کر دیا تھا اے زمین یا تو بڑی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کروں. اندازہ لگائیے جو زمین تیل کو ایک بار پی لے, جو زمین پانی کو ایک بار چوس لے تو اس کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ واپس کر دے. لیکن کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا تھا اے زمین یا تو بڑی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کروں. سوچو افسوس کا بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے, سوچنے کا مقام ہے. کتنی نماز کو ہم جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں مسلمانوں. غور کرو اس واقعہ سے. اگر ہم بے نمازی بن کر اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ماجرا ہوگا, کیا حالت بنے گی ہمارے ساتھ. آپ کے اندر اگر نماز نہیں ہے, آپ اگر نمازی نہیں ہے, کوئی عمل آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا. علماء بیٹھتے ہیں آپ کو دلیل دے سکتے ہیں. آج ہماری عمر بچپن سے جوانی پر آیا, آنے کے بعد بڑھاپا پہ آیا, ہم نے نماز کے قریب بھی نہیں گئے, ہم نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ ہم شرم کرتے ہیں کہ مجھے نماز نہیں معلوم. ہمارے عورتیں کہتی ہیں مجھے سورہ نہیں معلوم. ہمارے نوجوان کہتے ہیں مجھے سورہ غلط ہے میرا, اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں, تو لوگ تانا دیں گے کہ میں غلط جانتا ہوں. بڑی شرم کی بات ہے. جس امت میں آپ جنم لیے ہیں, پیدا لیے ہیں, اس امت کا مقام اللہ نے بہت اعلیٰ و مقام پر رکھا ہے. آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ اللہ نے بہت اونچے درجے پر رکھا ہے. آج ہمارے بچے جن مدارسوں میں پڑھتے ہیں ان بچے کو دیکھیے آپ. ہمارے قریب دستنیا میں جامعہ اشرف العلوم میں جائیے آپ, حالات معلوم کیجئے معصوم بچے کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. شرم کی بات ہے, حیا کی بات ہے. یہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں. ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے مسلمانوں. میری ماں بہنوں یاد رکھو ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہے. اگر قیمتی کو سمجھنا ہے ان مدارسوں میں جائیے, ان طلباء کے پاس جائیے, ان بچے کے پاس جائیے اور دیکھیے کہ رہے زندگی میں ہر ایک منٹ کس طریقے سے گزارتے ہیں. وہ مدرسے کے بچے کتنی جذبات کے ساتھ اپنے زندگی کو, وقت کو اس مدارس میں دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے, وہ قرآن پڑھنے والا بن جائے, وہ نماز پڑھنے والا بن جائے. جائیے مدارسوں کا رابطہ کیجئے, مدارسوں سے ملیے جلیے, مدارسوں سے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ مدارس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے. آج مسلمان غور کرے اس بات پر, کیونکہ رہے زندگی میں ہمارے اس ہندوستان میں حالات یہ بنی ہوئی ہیں. کتنے ہزار مدارسوں کو بند کر دیا گیا, کتنے مدارسوں کو توڑ دیا گیا, شہید کر دیا گیا. یہ ہماری کمزوری ہے. آج مدارس سے ہم سب کا تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے, ہمارے اندر اختلاف آنے کی وجہ سے آج مدارس توڑی جا رہی ہیں, مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں. علماء نہیں ہیں, شہداء نہیں ہیں, اکابرین ملت نہیں ہے, ہم سب ہیں. امت کے تمام نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کا حالات یہ بنا ہوا ہے کہ مدارسوں کو توڑا جا رہا ہے, مدارسوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. لوگ کیوں تانا دیتے ہیں کہ آج سابڑے میں 4 مدرسہ ہو گیا, چندہ کرنا مشکل ہو جائے گا, چلانا مشکل ہو جائے گا. غور و فکر کیجئے کہ مدرسہ چلانا عوام کا کام نہیں ہے, اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ مدارس کیسے چلے. اگر عوام کے ہاتھ میں مدرسہ چلانا ہوتا
تو دارال علوم دیوبند آپ کے سامنے اتحاد بنا ہوا ہے کہ تعاون کے ذریعے سے مدارس نہیں چلتی بلکہ توکل سے چلتا ہے، جذبات سے چلتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے مدارس کس طریقے سے چلتا ہے، پوچھئے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے مدارس میں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دین اسلام سے نہیں جوڑیں گے، اگر آپ قرآن نہیں سکھائیں گے اپنے بچے کو، آپ قرآن نہیں سیکھیں گے تو کس بات کے آپ مسلمان ہیں؟ جس طریقے سے آج ہندوستان کے جگہ جگہ میں مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ دن ایسا نہ آ جائے کہ آج سانبڑے کے اندر مدارسوں میں کیا ہے پابندی لگ جائے، وہ دور نہ آ جائے کہ مدارسوں کو شہید کر دیا جائے۔ ہمارے عورتوں کو میں غور دلانا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ جذبات لائیے، صحابہ والا جذبات۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جذبات لائیے، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے مساجد کو بچانا، مساجد کو آباد کرنا، مدارس کو آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بڑے افسوس ہو رہی ہے آج جو حکومت ظالم ہم پر مسلط ہے وہ ہمارے عمل کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ امت اللہ سے اپنا رجوع کو توڑ دے گی، اللہ سے رشتہ کو توڑ دے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ حکومت اللہ ظالموں کو دے دے گا۔ اور کیا کریں گے؟ پانی بن وقت کے برسے گا اور غلہ اللہ رب العزت زمین سے اگانا بند کر دے گا۔ کیا کرو گے مسلمانوں جب مدارسیں بند ہو جائیں گی، جب مساجدوں کو توڑ دیا جائے گا، مدارسوں کو توڑ دیا جائے گا، کیا کریں گے؟ حیرت ہوتی ہے اپنے مسلمانوں پر جو اسی مسلمان کے طلبہ کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، انہی علماء کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ آپ کے وارث ہیں علماء، انہی سے آپ کو دین سیکھنا ہے، اسلام آپ کو سیکھنے کا موقع انہی سے ہی ملے گا، انہی مدارس سے ملے گا، یہ ائمہ حضرات سے ملے گا، مفتیان کرام سے ملے گا۔ جب انہی سے ہم اپنا رشتہ کو توڑ دیں گے، اپنے اندر کیا ہے وہ چیز لا لیں گے، گھمنڈ لا لیں گے اور ان کو حقیر نظر سے دیکھیں گے، وہ مدارس کا طلبہ کو حقیر نظر سے دیکھیں گے، تو ہمارا ماحول کیا ہو جائے گا؟ کہاں گئی تمہاری جذبات؟ تمہارے اندر وہ کڑن کہاں گئی؟ وہ دور آپ بھول گئے جب مدارس کو شہید کر دیا جا رہا تھا، قرآن کو جلایا جا رہا تھا، قرآن کو ندی و نالے میں بچھا کر راستہ بنایا گیا تھا۔ علماء نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس مدارس کی حفاظت کے لیے، ان مساجد کی حفاظت کے لیے، یہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ اپنے اتہاس کو ہم آج بھولے ہوئے ہیں، غیروں کے اتہاس کو ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ اپنے اتہاس، اپنے کارنامے آج مسلمان بھولا ہوا ہے۔ کیا کرو گے اس زندگی کا جب آپ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہیں گزارے؟ آپ کافر و یہود و نصاروں کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ بڑی افسوس کی بات ہے، راکھی کا موقع آتا ہے، ہولی کا موقع آتا ہے، مسلمان مل جل کے کرتا ہے۔ کس حدیث سے آپ کو ثابت مل گیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کافر لوگوں کا کوئی بھی تہوار اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس تہوار میں جائیں، ان کے ساتھ مل جل کر وہ اعمال کریں جن اعمال سے شرکی عمل ہوتا ہے۔ بولنے کا مقصد یہی ہے میرا، آپ دین اگر نہیں سیکھے ہیں، اپنے زندگی کو تو برباد کر بیٹھیں گے، تو اپنے بچے کی کیا ہے زندگی کو برباد نہ کریں۔ مدارسوں میں اپنے بچوں کو جوڑیں۔ کیوں؟ یہ جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، یہ شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم، یہ قرآن پڑھنا، یہ شریعت کا سیکھنا، یہ سنت کا سیکھنا، وہ کیا ہے؟ دونوں جہاں میں کامیابی کا ثبوت ہے۔ ہم آج دنیا میں اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال کر انجینئر تو بنا لیتے ہیں، ڈاکٹر تو بنا لیتے ہیں، آفیسر تو بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار بنا لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے وہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی
محرومی کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جنم دیے ہیں، اس کو بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا تک اس کے آپ خیالات کو رکھے ہیں، اس کا ہر چیز پورا کیے ہیں، لیکن جب آپ کا موت کا ہو گیا، آپ وقت دنیا سے چلے گئے تو جنازہ سے وہ محروم ہو گیا۔ بڑی محرومیت کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا اپنے اولاد کو جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اس لیے نہیں دیے کہ آپ اس کی زندگی کو دین سے ہٹا کر دنیاوی لائن میں لگا کر اس کے زندگی کو تباہ و برباد کریں۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، حفیظ قرآن بنائیں، قرآن سکھائیں۔ کیوں؟ اللہ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل حشر کا میدان میں کیا کریں گے؟ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہاں گئے وہ حافظ قرآن، کہاں گئے ان کے والدین؟ اٹھاؤ ان کو، کہتے ہیں والدین کو کھڑا کیا جائے گا حشر کے میدان میں۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان کو جنت کا جوڑے پہنائیں گے، اور حافظ قرآن کو کہیں گے کہ تو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری کیا ہے درجہ ہوگا، اتنا بڑا مقام ہوگا۔ آج اسی بچے کو، اپنے بچوں کو آج دین سے ہم دور رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور رکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مدارس میں پڑھائی نہیں ہوتی، مدارس میں دین نہیں سکھایا جاتا، مدارس میں کیا ہے دینی تعلیم نہیں دی جاتی، صرف کھیل و تماشا ہوتا ہے۔ جائیے مدارس کا سروے کیجئے، معلوم کیجئے مدارسوں کا۔ ہر مدارس آپ کے سابڑے کے اندر 4 مدارسیں ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ہر مدارس میں جائیے آپ، اور آپ کا قدیم مدرسہ نہیں بلکہ جو ابھی نیا بنا ہوا ہے۔ حالانکہ سابڑے کے اندر قدیم 2 مدرسے ایسے ہیں، تعلیمی اعتبار سے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن جائیے کہ دوستنیا کے سرزمین پر مدرسہ اشرف العلوم آپ کے یہاں موجود ہے، جائیے وہاں کے طلبہ سے ملیے، وہاں کے حالات کو پوچھئے، جانیے کہ وہاں کیا سکھائی جاتی ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ مدارسوں پر یہ کیا ہے، علماء پر مدارسوں پر یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ یہاں دہشت گرد پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں دین کا ماننے والا پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں علماء پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں شہداء پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں عالم دین پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہو کیا کہ دنیا کی سازش یہ ہے، یہود و نصارہ کی سازش یہ ہے کہ اسلام کو دنیا سے کیسے مٹایا جائے، مدارس کو دنیا سے کیسے مٹایا جائے۔ علماء جانتے ہیں یہود و نصارہ کی منصوبے وہ ہے، وہ جانتے ہیں اگر مدارس کو ہم توڑ دیں گے، مدارس سے ہم بند کر دیں گے تو یہاں سے علماء نکلنا بند ہو جائیں گے، دین پھیلنا بند ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے اگر مدارس کو بند کر دیا جائے، مدارسوں کو توڑ دیا جائے تو آپ کے مسجد کا امام کون بنے گا؟ آپ کا جنازے کے نماز کون پڑھنے والا ہوگا؟ آپ کا گھر میں قرآن پڑھنے والا کون ہوگا؟ سوال کرنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں سے جو مدارس کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، آپس میں انبنتن کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بڑی افسوس ہوتی ہے، آج دیوبند میں جائیے آپ، گلی گلی میں مدارسیں ہیں، علماء فرماتے ہیں جس بستی میں مدارسیں ہیں آنے والی تحسد عذاب کو اللہ روک دیتے۔ کیوں روک دیتے ہیں؟ آپ سوئے رہتے ہیں 7-8 بجے تک، 10 بجے تک، لیکن ان مدارس کے بچے صبح نماز سے پہلے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں یہ وقت جانا، اس بستی کو پلٹ دینا، ان میں عذاب مسلط کر دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ میرے محترم بزرگ و دوست، علماء فرماتے ہیں کہ ان طلبہ، یہ مدارس کے بچے صبح نماز میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت تحسد عذاب کو روک دیتے ہیں۔ ارے ہم ہلاک و برباد ہو جاتے اگر ہمارے مسجدوں نہ، اب ہمارے بستی میں مسجدیں نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتی، علماء نہ ہوتے، قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے۔ خوش نصیب یہ ہے کہ ہمارا سابڑا کی سرزمین میں ترقی ہو رہا ہے۔ کس ذریعے سے؟ چاہے وہ مساجد کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مدارس کے ذریعے سے ہو۔ اپنے دل کے اندر یہ خوشی آنی چاہیے، اس لیے خوشی آنی چاہیے کیوں کہ دین پھیلنے کا جو ذریعہ ہے وہ مدارس ہے، مدارس ہے۔ اگر یہی بند کر دیا جائے
تو یہاں سے دین کیسے پھیلے گا؟ کیسے دین پھیلے گا؟ بڑی افسوس کا مقام میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، ہم تک جو آج قرآن پہنچا ہے، دین پہنچا ہے، بڑی مشقت و محنت کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں یہ انڈیا، یہ ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس ہندوستان کو بچانے کے لیے علماء نے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں۔ اس ہندوستان کو بچانے کے لیے علماء پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے ہیں۔ اس ہندوستان کو بچانے کے لیے علماء اپنی بیوی کو بیوہ کر دیے ہیں۔ اس ہندوستان کو بچانے کے لیے علماء اپنے بچوں کو یتیم کر دیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کافر و یہودوں سے کہ بتاؤ اس سرزمین ہندوستان کو کس نے بچایا ہے؟ لوگ آج اتحاد کو چھپا رہے ہیں۔ مسلمانوں غور کیجئے، ہندوستان جو آج انگریزوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر مسلمان کی حکومت میں آیا ہے، ہندوستان جو آزاد ہوا ہے، علماء کی قربانی ہے۔ اگر یہ علماء قربانی نہ دیتے، آج یہ ہندوستان یہ انڈیا کس کے قبضے میں ہوتا؟ انگریزوں کے قبضے میں ہوتا۔ اور انگریزوں کی سازش یہ تھی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مدارس کو بند کر دیا جائے، مساجد کو توڑ دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کو دہشت گرد بتاتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مدارس کو دہشت گرد پیدا ہونے کا کیا دعویٰ کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ائمہ کو، علماء کو کیا کہتے ہیں، جہادی بتاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہود و نصارہ سے کہ بتاؤ اگر مدارس سے اگر دہشت گرد پیدا ہوتا، اگر مدارس سے کیا جہادی پیدا ہوتا، تو انڈیا کو، ہندوستان کو کس نے آزاد کیا؟ بتاؤ اگر مدرسے سے دہشت گرد پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لیے کس نے گردنیں کٹائی ہیں؟ اتحاد کو آپ چھپا رہے ہو۔ علماء جانتے ہیں جس نے اس سرزمین ہندوستان کے لیے اپنی گردنیں کو کٹائی ہیں۔ علماء جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ بوریوں میں ڈال کر انگریزوں نے گولی سے بھون دیا علماء کو۔ دلی کے سڑکوں میں علماء کی کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا جس میں علماء کا کیا ہے سر پھانسی کے پھندے پر لٹا ہوا نہ تھا۔ کوئی ایسا جگہ نہیں تھا جہاں خون سے آلود نہ تھا۔ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ دور آ جائے پھر ہندوستان کسی کے قبضے میں چلے جائے، مسلمانوں کیا کرو گے؟ قرآن کو کیسے بچاؤ گے؟ اپنے ایمان کو کیسے بچاؤ گے؟ مدارس کو کیسے بچاؤ گے؟ مساجد کو کیسے بچاؤ گے؟ آج متحد ہونے کا وقت ہے، آج ایک جٹ ہونے کا وقت ہے۔ انبن تن کو چھوڑ دیجئے، آپس میں محبت کے ساتھ جڑیے، محبت کے ساتھ رہیے، اتحاد کو پیدا کیجئے، اپنے اندر صحابہ والی قربانی کو لائیے، جذبات کو لائیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو اپنی زندگی تو تباہ کر لیں گے۔ اپنے اولاد جس کے ذمہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، جس کو آپ دین کا علم سکھا دینا تاکہ کل حشر کے میدان میں یہ اولاد آپ کے لیے ذریعہ آخرت بن جائے۔ اگر ہم اسے موبائل دے دیے، ہم اس کو فری فائر وہ PUBG کے ذریعے سے اس کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اس کو عجیب کپڑے پہنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو یہ چھڑا ہوا کپڑا کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے یہ چھڑا ہوا کپڑا پہننا؟ آپ جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ایک کپڑا پہنا کرتے تھے جس میں 60 یا 70 تیون لگی ہوئی تھی۔ بڑی افسوس ہوتی ہے، کہنا پڑتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی گزرے ہیں، کئی ہزار مربع میل کے بادشاہ بنے، ان کا کپڑا کیسا تھا کہ 60 یا 70 تیون لگی ہوئی تھی۔ کپڑا چھیڑ جاتا تھا تو دوسرے کپڑے کا ٹکڑا لے کر سل لیا کرتے تھے۔ افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے کی کپڑے پہنا رہے ہیں۔ یہ کپڑا چھڑا ہوا کپڑا پہننا یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ سنت میں نہیں ہے، یہ علماء نہیں بتاتے ہیں، یہ علماء نہیں بتاتے ہیں، یہ ائمہ نہیں بتاتے ہیں، یہ مفتیان کرام نہیں بتائے ہیں، بلکہ یہ یہود و نصارہ کی منصوبے ہیں۔ آج ہمارے بچے عجیب طریقے کے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنی بچیوں کو جالی والا کپڑا پہنا رہے ہیں، جس کا اس کو عزت تو بچے گا کیا؟
الٹا اس کی عزت پامال ہو رہی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں, اپنے بچوں کو تربیت دیجیے, آراستہ کیجیے علم سے, آراستہ کیجیے تعلیم سے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے میں نے اولاد دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ دین عام ہو جائے اور ذریعہ آخرت آپ کے بچے بن جائے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, بھولنے کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی میں نماز کو ادا کریں, نماز کو پورا کیجیے. آج جو سابڑے کی سرزمین میں کہیں جگہ میں جو جلسے ہو رہے ہیں یا کوئی دوسرے علاقے میں جلسہ ہوتا ہے, یا آپ کے سامنے بیٹھنے والا یہ نوجوان عمر بھائی جن کا چینل عمر میڈیا ہے, اتنے جذبات والا یہ بندہ ہے کہ کہیں پر بھی دین کی مجلسیں لگتی ہیں یہ اپنا کیمرہ اپنا میڈیا کو لے کر جاتے ہیں, بڑے جذبات کے ساتھ میں لگا کر کیا کرتے ہیں, علماء کرام کی بیانوں کو ریکارڈ کر کے ان کی یوٹیوب چینل میں ڈالتے ہیں اور ہم تک پہنچتا ہے. بولنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب میں ہر چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ہمارا یہ بستی کا یہ نوجوان یہ دینی علم کے لیے, دینی باتوں کے لیے محنتیں کر رہا ہے. اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کو اور آگے اور ترقی کرائے. دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ انہیں اور ترقی دے. اور جو نوجوان کیا کراتے ہیں, موبائل چلا رہے ہیں, وہ سرچ کیجیے اپنے یوٹیوب چینل میں, اور ان کے جو چینل ہے ان کو آپ سبسکرائب کیجیے, کامنٹ کریں, لائک کریں. کیوں انہیں ہم ترقی, اگر ان کو ہم یہ کریں گے, جذبات دیں گے, حوصلہ دیں گے, کل جا کر ہمارے سابڑے کے لیے کیا ہوگا, ایک ذریعہ بن جائیں گے. اور ذریعہ صرف دنیا کے لیے, آخرت کے لیے بن جائے. کیوں؟ کیونکہ علماء کا یہ بیان آپ تک پہنچائیں گے. کوئی انسان اگر ان کی بیان کو سن کر, ان کے چینل سے سن کر اگر انہیں ہدایت مل گیا تو اس کا ذریعہ آخرت بن جائے گا. یہ بچہ بہت محنت کر رہا ہے, بہت دور دور اپنا چینل کو لے کے جاتے ہیں اور محنت کے ساتھ وہاں لگا کر رات دن ایک کر دیتے ہیں, پسینہ بہا کر محنت کرتے ہیں. تو گزارش ہے آپ سب سے کہ ان کا چینل میں آپ چاہے جڑیں اور بیانات سنیں علماء کی, اور ان کا چینل کو آگے بڑھائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہر ترقیات سے نوازے. میرے محترم بزرگ دوستو, میں نے آپ حضرات کے سامنے جتنی بھی باتیں کی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.